السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، مجموعہ محاضرہ نمبر 13 میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے درس میں ہم اور آپ صفی الدین الحلی کے اشعار پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ لصفی الدین الحلی المتوفى سنة 40 و700 من الہجرہ فی وصف حدیقۃ۔ صفی الدین الحلی متوفى 740 ہجری کے اشعار ایک باغ کی خوبی کے بیان میں، یعنی صفی الدین الحلی کے جو اشعار آ رہے ہیں ان اشعار میں ایک باغ کی خوبی گنا رہے ہیں اور اس باغ کی اچھائیاں ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ کہا وَأَطْلَقَ الطَّيْرُ فِيهَا سَجْعَ مَنْطِقِهِ مَا بَيْنَ مُخْتَلِفٍ مِّنْهُ وَمُتَّفِقِ۔ اطلق یطلق اطلاق کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، لیکن یہاں مراد ہے چھیڑنا۔ اور طیر پرندہ، سجع سجع کا معنی ہوتا ہے سر، لے، اور منطق کا معنی ہوتا ہے گفتگو، لیکن یہاں چونکہ پرندوں سے اس کا تعلق ہے لہذا پرندوں کی گفتگو کیا ہو سکتی ہے؟ پرندوں کی چہکار، پرندوں کی آواز، تو یہی مراد ہے۔ اور متفق اور مختلف کا مفہوم معلوم ہی ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ شاعر نے کہا وَأَطْلَقَ الطَّيْرُ فِيهَا سَجْعَ مَنْطِقِهِ مَا بَيْنَ مُخْتَلِفٍ مِّنْهُ وَمُتَّفِقِ۔ کہا اس باغ میں پرندوں نے اپنی چہکار کی سجع کو، لے کو، سر کو چھیڑ رکھی ہے، جو مختلف اور متفق کے درمیان ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ آئیے اعراب دیکھتے ہیں۔ اطلق فعل ہے اور الطیر فاعل ہے، فیہا جار مجرور اور ہا ضمیر یہ حدیقہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ متعلق ہوگا اطلقہ فعل کا۔ اور سجع منطقی، سجع مضاف، منطق مضاف الیہ مضاف، اور ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کے مضاف الیہ ہوا سجع مضاف کا، اور سجع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی ہوا اطلقہ فعل کا۔ تو اطلقہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور ما موصولہ بین مضاف اور مختلف مضاف الیہ، اور منہ یہ مختلف کا متعلق ہے، اور پھر ومتفقی یہ مختلف پر عطف ہے۔ تو یہ حال واقع ہے پورا جملہ، ما بین مختلف منہ ومتفقی، سجع کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ اس باغ کے اندر پرندوں نے اپنی چہکار اور اپنی چہچہاہٹ کی آواز کو ایک سر کی شکل میں چھیڑ رکھا ہے، اور وہ آواز کبھی ایک ساتھ مل جاتی ہے اور کبھی الگ ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے چند بچے جب نظم پڑھتے ہیں تو کبھی وہ ایک ساتھ پڑھتے ہیں
اور کبھی ان میں سے کچھ بچے پڑھنے لگتے ہیں تو کبھی آواز سب کی مل جاتی ہے، کبھی الگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طور پر اور اسی شکل میں پرندوں نے اپنی چہکار کی لے کو، سر کو اس باغ کے اندر چھیڑ رکھا ہے۔ آئیے دوسرا شعر دیکھیں، وَالظِّلُّ يَسْرِقُ بَيْنَ الدَّوْحِ خُطْوَتَهُ وَلِلْمِيَاهِ دَبِيبٌ غَيْرُ مُسْتَرَقِ۔ ظل کا معنی ہوتا ہے سایہ جمع ظلال، اور سرق یسرق کا معنی ہوتا ہے چورانا، چوری کرنا، لیکن یسرق کے بعد جب خطوہ کا لفظ آئے، اور خطوہ کا معنی ہوتا ہے قدم، جس کی جمع خطا آتی ہے، تو یسرق الخطا یا یسرق خطوتہ کا مفہوم ہوگا دبے پاؤں آنا، دبے پاؤں آنا، آہستگی کے ساتھ آنا۔ اور الدوح کا معنی ہوتا ہے نیچے جیسا کہ لکھا ہوا ہے 11 نمبر کے حاشیے میں، الاشجار العظیمہ مفردہ دوحۃ، تو دوحۃ کی جمع دوحن ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بڑا اور گھنا درخت، جو بڑا بھی ہو اور گھنا بھی ہو، تو یہ مفہوم ہوتا ہے۔ اور میاہ یہ معاون کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے پانی۔ اور دبیب، دب یدب کا معنی ہوتا ہے اصل میں رینگنا، یہاں چال مراد ہے۔ اور غیر مسترقی، مسترق کا معنی ہوتا ہے چرایا ہوا، غیر مسترق جو چرایا ہوا نہ ہو، تو یہاں پانی کی چال کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی پانی کی چال چرائی رہی ہے، یعنی پانی کی زوردار آواز آ رہی ہے بہنے کی۔ ترجمہ دیکھیں، وَالظِّلُّ يَسْرِقُ بَيْنَ الدَّوْحِ خُطْوَتَهُ وَلِلْمِيَاهِ دَبِيبٌ غَيْرُ مُسْتَرَقِ، کہا اور سایہ گھنے درختوں کے درمیان دبے پاؤں آتا ہے، اور پانی کی ایک چال ہے جو چرائی ہوئی نہیں ہے، جو سنائی پڑتی ہے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ تو الظل مبتدا، یسرق فعل ہے، اور ہوا کی ضمیر فاعل ہے جو ظل کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بین الدوح یہ ظرف واقع ہوگا مضاف مضاف الیہ مل کر کے، اور خطوتہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے یسرق کا مفعول به۔ تو پورا جملہ یسرق بین الدوح خطوتہ، یہ خبر ہوگی ظل مبتدا کی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وللمیاہ دبیب، تو للمیاہ جار مجرور مل کر کے خبر مقدم، اور دبیب یہ نکرہ ہے صلہ موصوف، اور غیر مسترق یہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر کے یہ مبتدا مؤخر ہے اور خبر مقدم ہے۔ شاعر نے کہا کہ اس باغ کے اندر سایہ، یعنی گھنے درختوں کے درمیان سایہ آہستہ آہستہ آتا ہے، بڑے بڑے گھنے درخت ہیں، ان کے درمیان سایہ آہستہ آہستہ آتا ہے، اور پانی کے بہنے کی ایک چال سنائی دیتی ہے جو بہت آہستہ نہیں ہے بلکہ تیز آواز ہے، اور پانی کے بہنے کی، رینگنے کی آواز سنائی پڑتی ہے۔ تو کسی باغ کے اندر پرندے آواز کر رہے ہوں، اور سایہ بھی آہستہ آہستہ آئے، اسی طریقے سے پانی کے بہنے کی آواز بھی آ رہی ہو، تو یہ باغ کی خوبصورتی کی علامت اور پہچان ہے، وہی شاعر بتلانا چاہتا ہے۔ آگے کہا وَقَدْ بَدَا الْوَرَدُ مُفْتَرًّا مَبَاسِمُهُ وَالنَّرْجِسُ الْغَزُّ فِيهَا شَاخِصُ الْحَدَقِ۔ بدا یبدو بدون کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، کھلنا۔ الورد گلاب، جس کی جمع ورود آتی ہے، اور مفترن، افطرا یفتر سے مفترن، اس مفعول جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونے والا یا ظاہر
ہونے والا، ظاہر ہونا. اور مبسم کی جمع مباسم، جس کا معنی ہوتا ہے مسکرانے کی جگہ مراد دانت ہے. اور نرجس یہ ایک پھول ہے جسے نرگس کہا جاتا ہے. الغز، الغز کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ. 15 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الناظف تر و تازہ. اور شاخص، شخص، شخصا یشخص با فتح تو اسے جس کے معنی ہوتے ہیں گور کر کے دیکھنا. اور الحدق، الحدق کا مفہوم ہوتا ہے 16 نمبر کا حاشیہ دیکھیں، الحدق سواد العیون، آنکھ کے اندر جو سیاہی ہے، کالا پن ہے، کالا جو نقطہ ہے اس کو حدق کہا جاتا ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ وقد بدل ورد مفترا مباسمه والنرجس الغز فيها شاخص الحدق. کہا اور گلاب اپنے دانتوں کو ظاہر کرتے ہوئے کھلا، اور تر و تازہ نرگس اس باغ میں گھور کر دیکھتی ہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہے. یہ ترجمہ ہوا. تو قد بدا فعل ہے، الورد فاعل ہے، اور مفترن یہ حال ہے. تو وردو ذوالحال ہوگا اور مفترن حال ہے، اور مفترن کا فاعل ہے مباسمہ، مضاف مل کر کے. اور نرجس موصوف ہے، الغز صفت ہے، فیہا میں یہاں ضمیر لوٹ رہی ہے باغ کی طرف. اور شاخص الحدقی یہ مضاف مل کر کے خبر بنے گی. والنرجس الغز فیہا شاخص الحدقی. تو شاعر نے کہا کہ گلاب اس کے اندر کھلا ہوا ہے، اور گلاب کے اندر جو پتیاں ہوتی ہیں الگ الگ وہ بالکل ظاہر ہیں. جس طریقے سے دانت الگ الگ ظاہر ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کی پتیاں الگ الگ ظاہر ہے. اور تر و تازہ نرگس، یعنی نرگس کا پھول کھلا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گھور کر کے وہ پھول دیکھ رہا ہے. یہ باغ کی خوبصورتی گنا رہے. اس کے بعد کہا وَالسُّحُبُ تَبْكِي وَثَغْرُ الْبَرْقِ مُبْتَسِمٌ وَالطَّيْرُ تَسْجَعُ مِنْ تَيْهٍ وَمِنْ عَنَقٍ. صحابتن کی جمع سحب ہے جس کا معنی ہوتا ہے بدلیاں، اور بقائب کی کا معنی ہوتا ہے رونا. اور ثغر کا معنی اصل میں سرحد کا ہوتا ہے، جیسا کہ 18 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ شبہ ومیز البرقی بالابتسام، اس میں مبتسم کے تعلق سے دیا. ورنہ ثغر کا معنی ہوتا ہے سرحد، ثغر کا معنی سرحد، جمع ثغور آتی ہے. تو دانت بھی یہ ایک قسم کی سرحد ہے زبان کے لیے. اگر زبان یہ دانت سے باہر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سرحد سے باہر آ گئی، مراد دانت ہے. اور برق کا معنی بجلی، جمع بروق. اور مبتسم کا معنی ہوتا ہے مسکرانے والا، ہنسنے والا، تبسم کرنے والا. ابتسامہ سے، باب افتعال سے. والطیر تسجع، طیر پرندہ. اور تسجع، سجع یسجع کا معنی گانا. اور طیح کا معنی غرور، گھمنڈ. العجب والکبر، 19 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور عنق کا مطلب خوبصورتی، حسن. کہا والسحب تبکی وثغر البرق مبتسم والطیر تسجع من تیہ ومن عنق. کہا اور بدلیاں رو رہی ہیں، بجلی کے دانت مسکرا رہے ہیں، پرندے گھمنڈ اور خوبصورتی کی وجہ سے گا رہے ہیں. تو 70 نمبر کا حاشیہ آپ دیکھیں تو وہاں پر مطلب بیان کیا ہے المقصود تسیل میاؤہا. مطلب یہ ہے کہ بارش ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ بدلیوں سے پانی گر رہا ہے اور بجلی چمک رہی ہے.
بجلی کے دانت مسکرا رہے ہیں، کیا مطلب؟ بجلیاں چمک رہی ہیں، بجلی چمک رہی ہے، اور پرندے آواز کر رہے ہیں، گا رہے ہیں، سر میں سر ملا رہے ہیں۔ تو ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو، باغ کے اندر آدمی موجود ہو اور بجلی چمک رہی ہو، پرندوں کی آواز آ رہی ہو، تو یہ بڑا خوبصورت اور حسین منظر ہوتا ہے، جس کا نقشہ شاعر نے کھینچا ہے اور باغ کی خوبصورتی کو اجاگر کیا ہے۔ آخری شعر دیکھیں، اس میں اعراب آسان ہے، والسحب تبکی وثقل البرق سب مبتدا خبر کا جملہ ہے، اس لیے آسان ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فالطیر فی طرب والسحب فی حرب والماء فی ہرب والغصن فی قلق۔ طرب کا معنی خوشی، اور سحب آ چکا۔ حرب، حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لیکن مراد ہے یہاں ٹکرانا، اور حرب کا معنی بھاگنا، غصن کے معنی شاخ جمع غصان، اور قلق انزعاج یعنی حرکت، بے چینی۔ کہا پرندے خوشی میں ہیں، بدلیاں ٹکرانے میں ہیں، پانی بہنے میں ہے، اور شاخ حرکت میں ہے۔ یہ باغ کا پورا نقشہ کھینچ کر کے رکھ دیا۔ تو الطیر فی طرب یعنی الطیر مشغول فی طرب، والسحب مشغول فی حرب، والماء مشغول فی ہرب، والغصن مشغول فی قلق۔ تو خبر محذوف ہے، اور اسی خبر کا متعلق ہے جار مجرور مل کر کے، فی طرب، فی حرب، فی ہرب اور فی قلق، مبتدا خبر مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو شاعر نے ان 5 اشعار کے اندر ایک باغ کی خوبصورتی کا مکمل نقشہ کھینچ کر کے رکھ دیا ہے، اور بہت ہی بہترین انداز میں کھینچا ہے۔ یہ اشعار آپ یاد کریں اور ترجمہ کو بھی سمجھیں۔ جو اس کے اندر مفردات بتلائے گئے وہ مفردات یاد کرنے کے ہیں، آپ انہیں بھی یاد کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین طالبان علوم نبوت کو ہر میدان میں کامیابی کی اور محنت